شوہر کی عقل بھی ٹھیک کر دیتی ہے. تو 4 چیزیں بتائی ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, رمضان کے روزے رکھتی ہو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو. یہ 4 کام جو عورت کر لے, فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ, ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے گی. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. اے اللہ کی بندی, تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا. یہ عورت کے لیے جنت میں جانے کا راستہ. میری ماں بہنوں, ایک اور راستہ تمہیں دیتا ہوں جنت میں جانے کا, لیجئے. جاءتنی سائلہ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی. ومعہا صبیان, اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میرے پاس ایک مانگنے والی آئی, اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. اور آ کر کہنے لگی شیئا للہ, اگر گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہو تو دے دو, میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھا. ایک کھجور, بخاری میں ایک کھجور, اور مسلم میں بھی حدیث آئی ہے لیکن اس میں 3 کھجور کا ذکر ہے. میرے پاس ایک کھجور تھا, یہ تو بخاری میں. میرے پاس 3 کھجور تھے, یہ مسلم شریف میں. میرے پاس 1 یا 3 کھجور تھے, میں نے اس کو رکھ دیا تھا. اللہ کے نبی آئیں گے, بھوکے ہوں گے تو میں ان کو دے دوں گی, وہ کھجور کھا کے پانی پی لیں گے. میری ماں بہنیں سن رہی ہو, 1 کھجور تھا, میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا. یہ عورتیں تھیں اس زمانے کی, ایک ایک کھجور کو قاعدے سے رکھنا جانتی تھی. تم تو اپنے جہیز کے برتن نہیں رکھ پاتی ہو, اپنے ماں کی طرف سے ملا ہوا سامان بھی حفاظت نہیں کر پاتی ہو. تم تو اپنے جہیز کے سامان کو کیسے چن چن کے رکھا جائے یہ بھی تمہیں طریقہ نہیں معلوم. 1 کھجور, امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے نبی کے لیے رکھ دیا تھا. شوہر کی طلب دیکھیے, شوہر کی خدمت دیکھیے, خود نہیں کھا رہی ہیں, بھوکی ہیں, لیکن شوہر کی پہلے فکر ہو رہی ہے. وہ کھجور میں نے اٹھائی اور وہ کھجور اٹھا کر میں نے اس عورت کو دے دیا. لے, میرے پاس اس کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ واقعہ سن لیجئے میرے بھائیوں, بڑا دلچسپ ہے. جیسی اس مانگنے والی کو میں نے وہ کھجور دیے, اس مانگنے والی نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. بیچ سے گٹھلی نکالی اور گٹھلی کو پھینک دیا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا. بخاری شریف کے الفاظ, خود کچھ نہیں کھائی, ان بچوں کو پانی پلاتی ہے اور خود پانی پیتی ہے اور چل دیتی ہے. لیکن رکیے تھوڑا, یہ تو بخاری سے میں نے بتا دیا, تھوڑا سا صبر کیجئے, مسلم کا بھی بتا دوں. مسلم میں کہ میں نے 3 کھجور اس کو دے دیے, میرے پاس 3 تھے, میں نے تینوں کھجوریں اس کو دے دی. اس عورت نے 1 کھجور اس بچے کو دے دی, 1 کھجور اس بچے کو دے دی اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی کہ میں کھا لوں. ان بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی. عورت کے پاس جو کھجور تھی وہ جیسے ہی منہ پہ لے کے گئی, وہ کھجور کھانا چاہتی تھی ماں, ان بچوں کی ماں, کھجور اپنے منہ تک لے گئی کہ دونوں بچے اپنے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے. امی یہ بھی دے دو, مجھے بھوک لگ رہی ہے, امی ابھی بھوک لگ رہی ہے. ماں نے اپنے ہونٹوں کے پاس سے وہ کھجور واپس کر دی, اپنے دانتوں کے قریب سے وہ کھجور واپس کر دی. اس کو اپنے بچوں پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس کو, یعنی ہر ایک کو 1.5 مل گیا. ماں نے خود کچھ نہیں کھایا, پانی پیا اور چل دی. تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے, تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا, عائشہ کیا اس عورت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے. اے عائشہ, عائشہ سوچ لو, اس عورت کو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. عائشہ کیا اس کو تم نے 3 کھجوریں دے دی
तीनों दे दी थी। आयशा, क्या उसने 2 खजूरें दोनों बच्चों को दे दी और 1 खजूर अपने खाने के लिए रख ली? हाँ। बच्चे उसकी खजूर पर झपट पड़े? हाँ। उस औरत ने अपने खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए और आधी आधी अपने बच्चों को दे दी? हाँ। आयशा, क्या उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया? कहा नहीं। आयशा, तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में गवाही देना पड़ेगी। अल्लाह के नबी कह रहे उसने जन्नत को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। अम्मा आयशा कहती है कि खजूर और पानी पर गुजारा चल रहा था। एक बार इतला मिली कि बहरीन से माल आया है और अल्लाह के नबी साहबे किराम में तकसीम करेंगे। उस माल में अल्लाह के नबी का भी भाग है, उस माल में नबी का भी हिस्सा है। फरमाया आयशा सिद्दीका ने, अल्लाह के नबी फजर की नमाज के बाद आप माल तकसीम करेंगे और आपका भी तो हिस्सा है। फरमाया आयशा खुश हो जाओ, आज हमें भी हिस्सा मिलेगा, हमारा भी हक है, हमें भी हिस्सा मिलेगा। आज चूल्हा संभाल लो, लकड़ियां रख लो चूल्हे में, आज हमारे घर में भी गोश्त पकेगा। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, आज हमारे इधर भी अच्छा खाना बनेगा। हजरत आयशा फरमाती है कि इधर अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, हुजरे में जाते हैं, और इधर मैंने फजर की नमाज पढ़ने के बाद चूल्हा संभाल लिया, उसको पोत लिया और उसमें लकड़ियां रख दी कि अल्लाह के नबी जब अपना हिस्सा लेकर आएंगे तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। तकरीबन आज के टाइम के लिहाज से 10 या 11 बजे के आसपास इतना माल आया था बहरीन से कि वो माल तकसीम करते करते सहाबाए किराम को देते देते सुबह हो गई, 9-10 बज गए, चाश्त का इशराक का वक्त हो गया, 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया। सबके हिस्से दे दिए। अल्लाह के नबी को भी 2 थैले भर भर के मिल गए। एक आपने इस हाथ से पकड़ा, दूसरा थैला आपने दूसरे हाथ में लिया। आपने अपने दोनों थैलों को उठाया और लेके चल दिए। आप जैसे ही चले निकले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ रवा दवा हैं, जा रहे हैं। घर आने ही वाला है कि अचानक 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया। दाएं देखा तो 7 साल का बच्चा, बाएं देखा तो 9 साल का बच्चा। दाएं देखा उसने ये थैला पकड़ लिया, बाएं देखा तो उसने दूसरा थैला पकड़ लिया। दाएं नजर डाली, 7 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के नबी मेरे बाप नहीं है, इंतकाल हो गया है और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, मेरा दूसरा बाप आया वो मुझे अपना बेटा नहीं मानता है। आज 7-8 दिन हो गए, मेरी माँ ने और मेरे बाप ने मुझे रोटी का एक लुकमा नहीं दिया। आपने बाएं नजर डाली तो 9 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के रसूल मेरे बाप है लेकिन मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी दूसरी जो माँ आई वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती है। एक की माँ नहीं है, एक का बाप नहीं है, एक कह रहा अल्लाह के रसूल मेरे बाप नहीं है, माँ ने दूसरी शादी कर ली, जो आदमी मेरे घर में आया वो बेटा नहीं मानता। दूसरा कहता अल्लाह के रसूल मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी जो दूसरी अम्मी आई वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती, मेरे घर में भी 7-8 दिन से चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कितार रोने लगे। दाएं देखते हैं 7 साल, बाएं देखते हैं 9 साल। आपने ये थैला इस बच्चे को दे दिया, दूसरा थैला आपने दूसरे बच्चे को दे दिया, जाओ ले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों यतीम बच्चों को घूर घूर कर देखने लगे और वो थैला ले जाकर बड़े खुश थे। एक थैला दूसरा थैला दूसरा बच्चा लेके जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल इस तरह अपने गाल पर हाथ रखकर देख रहे हैं इन यतीम बच्चों को, और उस वक्त तक देखते रहे, उस वक्त तक नजर डालते रहे जब तक कि ये बच्चे खुद ही नबी की आंखों से ओझल नहीं हो गए, नबी अकरम की आंखों से गायब नहीं हो गए। इस हाल में अल्लाह के नबी फिर दरवाजे को दस्तक देते
لگی، حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اللہ کے نبی اپنا حصہ لے کر آ رہے ہوں گے، دروازہ کھولتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، امی عائشہ کہتی ہے وعلیکم السلام، اندر آئیے، اندر جاتے اللہ کے نبی تو کیا دیکھتی ہیں، اما عائشہ جس خالی ہاتھ سے آپ گئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی تھیلا نہیں، کوئی سبزی نہیں، کوئی گوشت نہیں، کوئی آٹا نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، کچھ نہیں ہے نبی اکرم کے ہاتھ میں۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا چولہا سنبھال لو، سنبھال لیا، اے اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میں نے چولہے کو جلانے کا انتظام کر لیا، لیکن آپ کو دیکھتی ہوں خالی ہاتھ گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آپ نے نظریں پلٹی، ہاں عائشہ سچ ہے، آج مجھے بھی 2 تھیلے ملے تھے، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا، لیکن عائشہ گھر کے دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کی عمر 7 سال، دوسرے کی عمر 9 سال۔ عائشہ ایک کی ماں نہیں، ایک کا باپ نہیں، عائشہ ایک کا باپ سوتیلا، دوسرے کی ماں سوتیلی، ادھر باپ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، ادھر سوتیلی ماں بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یتیم بچوں کا پیٹ ان کی پیٹھ سے چپک رہا تھا، بھوک کی حالت میں ان کو نڈھال کر لیا تھا، اور انہوں نے جب مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے دونوں تھیلے ایک ایک دونوں کو دے دیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں آپ نے کبھی کچھ غلط کیا ہی کہا ہے جو آج کریں گے، اچھا کیا دے دیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، اچھا کیا دیا، لیکن اللہ کے رسول 2 مٹھی اس تھیلے میں سے نکال لیتے اور 2 مٹھی اناج اس تھیلے میں سے نکال لیتے، میں چکی پر پیس دیتی، آج گھر کا گزر بسر چل جاتا، ایک روٹی آپ کھا لیتے، ایک روٹی میں کھا لیتی۔ اے اللہ کے نبی اتنا تو آپ نکال سکتے تھے۔ فرمایا عائشہ تم صحیح کہہ رہی ہو، اتنا میں نکال سکتا تھا، میں نے سوچا بھی تھا کہ 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، لیکن عائشہ جب ان یتیم بچوں کے چہروں پہ نظر پڑی تو میری ہمت کو، میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ ان یتیم بچوں کا کوئی حق ماروں، میں نے دونوں کو دے دیا۔ عائشہ یتیمی ہم نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی، ان جملوں پہ غور کرو۔ عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی، تمہارے تو باپ ابھی بھی زندہ ہیں، تمہاری ماں تو ابھی بھی زندہ ہے، تم یتیم نہیں ہو، یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے۔ عائشہ یتیموں کی کنڈیشن مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ عائشہ میں جب پیدا ہوا، پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے میں نے باپ کو کھو دیا، میرا باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں پیدا ہوا تو یتیم بن کر دنیا میں میں نے آنکھیں کھولی تو یتیمی کی حالت میں، میرے باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے، اور جب میری عمر 6 سال کی ہوئی میری ماں مجھے اپنی ماں یعنی نانی کے گھر لے کے گئی، جب میں مدینہ سے یثرب سے لوٹ کے آ رہا تھا، 6 سال کی عمر تھی، تو مقام ابوا پر میری ماں پہنچی جو مکے آ رہی تھی، راستے میں مقام ابوا پر پہنچی اور کہتی ہے بیٹے تم بار بار ابو کو پوچھتے ہو، ابو ابو، سب کے ابو ہیں، میرے ابو کہاں ہیں؟ آؤ آج میں تمہیں تمہارے ابو کو دکھاتی ہوں۔ میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر پر لے گئی، عائشہ اپنی آنکھوں سے مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اور خود پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں بھی اپنے باپ کی قبر کو کھود نہیں سکتا تھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، میں اپنے باپ کی جدائی میں رو رہا تھا، پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میری ماں بے ہوش پڑی ہے۔ جب میں اپنے ماں کے سینے پر بیٹھ گیا، اٹھانے لگا امی امی، تو میری ماں اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، میری ماں کی روح کب سے اس سری سے پرواز ہو چکی تھی۔ جہاں باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اور اسی جگہ میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا ہو۔ عائشہ 6 سال کی عمر میں میری ماں
بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یتیمی ہم نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی۔ عائشہ تم کیا جانو یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے؟ آج ان دونوں بچوں کو میں نے تھیلا دے دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابھی میری گفتگو ہو ہی رہی تھی، اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی مسجد میں جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد ان 2 یتیم بچوں کی کنڈیشن لوگوں کو بتاتے ہیں جن کو آپ نے اپنا حصہ دے دیا تھا، یتیموں کے حقوق بتاتے ہیں، یتیموں کے فضائل بتاتے ہیں، یتیموں کی پرورش کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر آپ نے اتنا زیادہ اعلان کر دیا، اتنا اعلان کر دیا اسی مسجد کے اندر، فرمایا یتیموں کو کھلانے والوں، یتیموں کو پلانے والوں، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین۔ لوگوں میں اور یتیم کو کھلانے پلانے والا میں، اور یتیموں کا حق ادا کرنے والا میں، اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یہ دونوں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہے، یعنی وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا جنت کے اندر، وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ یتیموں کو مت ستانا، یتیموں کو مت رلانا، یتیموں کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا، یتیموں کو کھلانے پلانے والا میرا جنتی بن کر، میرا پڑوسی بن کر رہے گا، اس کا مکان میرے مکان سے چپکا ہوا ہوگا، وہ میرا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے جنت کا لفظ لا کر یہ بتانا چاہا کہ یتیموں کو کھلانے پلانے والا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ جنت میں جانے والے راستے میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں، یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں۔ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، کسی کا 1 مہینہ کا، 2 مہینے کا، 1 سال کا، 2 سال کا، 7 سال تک جو بچے مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 10 سال کا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ 10 سال کے بعد پھر نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، تو 10 سال سے پہلے کا جو معاملہ وہ بچوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں اور اس نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا تو صغارہم دعامیس الجنہ، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی روحیں جنت میں بے روک ٹوک گھومتی اور ٹہلتی رہتی ہیں، جہاں جانا چاہیں چلتی رہتی ہیں، پھرتی رہتی ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، حساب و کتاب ہو جانے کے بعد اللہ کہے گا جنتیوں تم جنت کے اندر چلے جاؤ، اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ جنتی جنت کے کنارے پر اور جہنمی جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے۔ جہنمیوں کو اللہ جب جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا فرشتوں کو تو اس سے پہلے کہے گا ان جہنمیوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر دو جن کی زندگی میں ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے ہیں، ان کے بچے چھینے ہیں، یعنی جن بچوں کا انتقال ہو گیا ان کے ماں باپ کو الگ کر دو، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا باقی کو جہنم میں ڈال دو، سب کو جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے میں ان کو ایک الگ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کے بچوں سے ان کو ملوا دو، کیونکہ دنیا میں بھی ان سے چھوٹے پن میں ہم نے بچے چھین لیے تھے، بچوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا اور ماں باپ نے اپنے بچوں سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی ہے، اس لیے کہ کوئی بولتا تھا کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے ہم نے ان کو اٹھا لیا، آج ان کو ملوا دو، ان کو جہنم میں جانے سے پہلے ان کی یہ تمنا بھی پوری کر دو تاکہ ان کو شکایت نہ رہے۔ فرشتے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے چھینے گئے ہوں گے لے کے آئیں گے، ان کو ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا۔ جو بچہ اپنے ماں باپ سے ملے گا اس کو پکڑ لے گا، اس کو پکڑ لے گا اور اس کو باتیں کرتا ہوگا، ابو ابو، ابھی دونوں باتیں ہو رہی ہوں گی، اتنے میں حکم ہوگا بس ٹائم ختم ہو گیا، ان بچوں کو چھڑا لو، آئے فرشتوں بچوں کو جنت میں لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو۔ ہم نے ان بچوں سے ماں باپ ملوا دیے اور ماں باپ کو بچوں سے ملوا دیا تاکہ کسی کو شکایت نہ رہے، ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو، جیسی اللہ یہ حکم دے گا جہنم میں ڈال دو، ویسے وہ بچے اپنے ماں باپ کے
दामन को पकड़ लेंगे, फयाखुजू बिनाहियत सौबी, वो अपने माँ बाप के कपड़े को, दामन को पकड़ लेंगे, फलम युफारिकहा, फिर उसको छोड़ने का नाम नहीं लेंगे, उससे अलग नहीं होंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे अल्लाह दुनिया में भी तूने मुझसे दुनिया में भी मेरे माँ बाप से मुझको छीना, और आखिरत में भी मुझसे मेरे माँ बाप छीन रहा है। ऐ अल्लाह दुनिया में तूने मुझे छीना माँ बाप से, और आखिरत में माँ बाप को छीन रहा है मुझसे। ऐ अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, दुनिया में भी तूने हमें मेरे माँ बाप नहीं दिए, और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं दे रहा है। ऐ अल्लाह फिर तो हम बदनसीब हुए कि दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिले, और आखिरत में भी मेरे माँ बाप नहीं मिल रहे हैं। ऐ अल्लाह ऐसा न कर, अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में भेज दे। गैब से आवाज आएगी, आए फरिश्तों, मैंने छोटे छोटे बच्चों की इस्तिदा को, इनकी गुजारिश को मैंने कबूल कर लिया है। आए फरिश्तों इनकी दुआ को मैंने सुन लिया है, इन छोटे छोटे बच्चों की बात को मैंने मान लिया है। आए फरिश्तों इन बच्चों को इनके साथ छोड़ दो, और आए छोटे छोटे मासूम बच्चों अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो, और तुम अपने माँ बाप को हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत के अंदर ले जाओ। यहां पर भी जन्नत का लफ्ज आ गया, यानी जो बच्चे सिग़्र सिन्नी में छोटे छोटी हालत में उठा लिए जाते हैं, और जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया, रोए नहीं, गला फाड़ फाड़ के बयान कर करके रोए नहीं, मातम नहीं किया, और सीना नहीं पटका और बाल नहीं नोचे, बल्कि अल्लाह ने जब उनके बच्चों को उठाया तो अपने बच्चों के इंतकाल पर, मौत पर उन्होंने सब्र किया, कहा अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। तो ऐसे माँ बाप को भी जन्नत में एंट्री मिलेगी उनके बच्चों के साथ। अल्लाह कहेगा इनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, जाओ मैंने इनके गुनाह को माफ कर दिया।